تجربے کو محدود نہ بنا بیٹھے. یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ کسی بیماری کا کون سا اثر مزمن بنا ہے. مثلا اگنیشیا میں تشنج بھی پایا جاتا ہے، اسی لیے اگنیشیا کے مریض کو ہچکی آتی ہے. اب جب تک آپ اس کی روح کو نہ سمجھیں، اس کے مرکزی اثر کو پہچانے نہیں، ایسے کیسز میں جہاں کتابیں آپ کی مدد نہیں کرتی اور کچھ مشکلات پیش ہوتی ہیں، آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. اس کا ایک اثر تشنجی ہے. یہ دیکھنا ہے اس تشنجی کا اثر کا کس کس سے تعلق ہے. نیٹرمور سے نہیں ہے، اس کا نکسوامیکا سے ہے، اس کا میک فاس سے ہے، اس کا بیلاڈونا سے ہے، اور ایسی دوائیں جن میں تشنج پایا جاتا ہے ان سے تعلق ہے. ایک دفعہ میرے پاس ایک مریض کے متعلق اطلاع ملی کہ وہ اس کو ایسی ہچکی ہے جو کسی قیمت پہ بند نہیں ہو رہی. اس کو ٹرائی کیا، میں نے اس پہ نکسوامیکا بھی استعمال ہو چکا ہے، بیلاڈونا بھی استعمال ہو چکا ہے، اور سب ناکام رہے ہیں. تو تشنجی دواؤں میں پھر تلاش کرنا چاہیے، نہ کہ جو ڈاکٹروں نے لکھا ہو کہ اس کا مزمن یہ اور اس کا مزمن فلاں. تو مجھے